جے آئی ٹی پوری قوم لگی ہوئی ہے جے آئی ٹی کے پیچھے، اور اس آس میں کہ میاں صاحب کو کسی طرح نکال دیا جائے۔ بری خبر میری طرف سے آپ کے لیے ہے کہ میاں صاحب کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ حقیقی بات یہ ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی، کوئی بےمانی نہیں ہوئی ہے، سرکار کا پیسہ نہیں لوٹا گیا۔ یہ سچ ہے کہ میاں صاحب جب چیف منسٹر تھے، پرائم منسٹر تھے، ہیں، جب بھی پوزیشن آف پاور میں رہے، انہوں نے کبھی کسی سے رشوت نہیں لی، انہوں نے کبھی نیشنل ایکسچیکر سے ایک کوڑی کا پیسہ نہیں لیا۔ مریم صاحبہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ثابت کر کے دکھاؤ ہم نے ایکسچیکر سے کوئی پیسہ لیا، یہ حقیقی بات ہے۔ لیکن ہوا کیا پھر لوگ پریشان کیوں؟ کیونکہ جیسے گدھا نہیں ہوتا، ایک دو لتی مارتا ہے پلٹ کے پیچھے سے، اس کو کہتے ہیں بیک کک، اور اگر وہ گدھا نہ ہو اور انسان دو لتی مارے تو اس کو کہتے ہیں کک بیک۔ یہ فرق ہے گدھے اور انسان کے اندر بنیادی قسم کا۔ اب یہ کک بیک کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ آپ بھی آج کل دیکھیں آپ کھانا کھانے جاتے ہیں، اب آپ کہیں کہ یار ہمیں وہ کیا کہتے ہیں چکن ٹکا کھانا ہے، تو آپ ٹکا کھانے چلے جاتے ہیں کنارے پہ، ہوٹل پہ، کیا کہتے ہیں وہ تھڑے پہ بیٹھ کے، اور تو 12 سے 14 15 بندے آج کل کتنے کا 20-25 روپے کا ٹکا ہوتا ہوگا، وہ مل جاتا ہوگا۔ وہی ٹکا آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے جائیں تو 550 سے 600 روپے کا ٹکا ہوتا ہے، بلکہ ان کا ٹکا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں 2 چننے سے آلو پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ وہ 500-600 روپے کا ٹکا کھا رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہو تو وہ ویٹر کہتا ہے جی یہ بچے کے لیے مٹھائی ہے۔ وہ جو تھڑے پہ آپ نے 25 روپے کا ٹکا کھایا ہوتا ہے نا، اگر بچہ سونگنے والا بھی ساتھ ہو نا تو اس کے بھی الگ پیسے لیتے ہیں، لے مار تو بھی کھا لے۔ لیکن 5 اسٹار ہوٹل جو ہے وہ تحفے تحائف سے آپ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یار میں 25 روپے کا ٹکا 2 مرغی کے پیسوں میں دے رہا ہوں، تو اس کو کچھ نہ کچھ بچوں کو دینا پڑتا ہے، جس سے بچے خوش ہوتے ہیں، پھر بچے ابو کہتے ہیں ابو ہم نہ وہیں جا کے ٹکا کھائیں گے۔ اب اگر نواز شریف صاحب نے، اس میں کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے غلط کام نہیں کیا، میں آپ کی وضاحت کرتا چلوں، نواز شریف سے کوئی بےمانی نہیں ہوئی۔ اب اگر ایک چیز ہے، جیسے مثال لے لیجئے کوئی روڈ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی روڈ بن رہی ہے، کوئی جنگلہ لگ رہا ہے، کوئی بسیں آئی ہیں، کوئی ٹیکسیاں آئی ہیں، اس کے جو بھی کام ہے، اور جیسے وہ بجلی گھر بنتے تھے ایک زمانے میں محترمہ مرحومہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے وقت میں، یا گنا دبانے کی نا شوگر کی مشینیں ہوتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں شوگر مل، وہ ہے۔ اب بھائی وہ اگر ایک کام 100 روپے میں ہو سکتا ہے، یعنی وہ ٹکا جو 25 روپے کا ہے، اگر اس کو آپ 1000 روپے کا کروا رہے ہیں، یعنی 50 یا 500 روپے کا ٹکا کھا رہے ہیں، تو اگر اس کام کرنے والے نے آپ کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم سے گولی ایسے ان بچوں کو اگر قطر میں کوئی 100-200 کروڑ روپیہ دے دیا، یا تو کوئی آفت آ گئی، اتنا کام کر رہا ہے وہ میاں صاحب نے، اس کو زرداری صاحب نے، کسی نے اس کو ٹھیکہ دیا ہے، اگر وہ بچوں کا تھوڑا سا خیال کر لے گا تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی۔ اچھا آپ میں سے بہت سے نالائق بیوقوف ہے نا، آپ لوگ کم عقل لوگ جو ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو گورنمنٹ کا پیسہ تھا، تو یہ اگر کک بیک میں گھوم کے واپس آئے تھے تو کرپشن ہو گئی۔ نہیں سر، یہی آپ جاہلوں کا یہی پرابلم ہو، نہیں گورنمنٹ کا پیسہ نہیں تھا بھائی، روڈ ہم نے کون سے گورنمنٹ کے پیسے سے بنائی، ہم نے تو قرضے کے پیسے سے بنائی، قرضہ تو ہمارا نہیں تھا، ہمارا پیسہ، ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں تھا، یہ تو فیوچر انویسٹمنٹ ہے جو قرضہ آیا ہے۔ اب اس قرضہ، اس نے ہمیں قرضہ دیا، ہم نے روڈ بنائی، اس نے بنائی، قرضے کا پیسہ اس کو گیا، اس نے روڈ بنائی، اور اس نے بچوں کو فلیٹ دیے۔ پرابلم آپ کا کیا گیا یار اس کے اندر؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کے باپ کا کیا گیا، آپ کی جیب سے کیا گیا؟ قرضہ آیا، ہمارے پاس نہیں آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ٹیکسیاں بھیجتا ہوں، ہم نے کہا بھیج ٹیکسی بھیج، اس نے کہا یہ روپے کی ٹیکسی 1.25 روپے کی بھیجوں گا، ہم نے کہا جان 1.25 کی ہوئے 1.5 کی بھیج، انہوں نے کہا سر میں 1.5 کی بھیجوں گا، اس نے کہا یار یہ قرضہ میں اس کو دیتا ہوں، اب اس نے قرضہ اس کو دیا، اس نے اس سے 1.5 لیے، مجھ سے 1.5 نہیں لیے، اوکے 1.5 اس سے لیے، اور یہ اس نے ٹیکسی مجھے بھیج دی۔ اب یہ ٹیکسیاں جو تھیں، اب اتنی ٹیکسیاں تھیں یار، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ٹیکسیاں تھیں، اس نے کہا یار آپ کے بچے اچھے لگتے ہیں یہ مرسیڈیز میں پھرتے ہوئے، تھور ہے، یعنی آپ کے بچے، سر میں آپ کو 4 رولز رائسیں بھیج رہا ہوں، بھیج دی۔ اب کیونکہ بچے رہتے تھے لندن میں، انہوں نے کہا سر 4 رولز رائسیں کھڑی کہاں کریں گے آپ، ان کی کھڑی کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو سر میں نے آپ کو فلیٹ خرید دیا، جس فلیٹ میں پارکنگ، دیکھیں لندن میں پارکنگ بہت مہنگی ہوتی ہے،
پارکنگ عموماً اپارٹمنٹ سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے، تو اگر آپ کو سستی پارکنگ چاہیے تو مہنگا اپارٹمنٹ خرید لیں. تو اس نے کہا کہ سر یہ رولز رائس آپ کہاں کھڑے، بھائی پاکستان 1.5-2 لاکھ ٹیکسی بھیجی ہے، آپ کہتے ہیں کوریا سے آئی تھی کہ آپ ہی کہتے ہیں یار یہ رولز رائس کہاں کھڑی کریں گے. سر لندن میں میں نے آپ کو 4 فلیٹ خرید دیے تاکہ وہ جو تحفے میں کرپشن نہیں اور نہ آپ کا پیسہ گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا جو تحفے تحائف کا معاملہ ہے نا، یہ بھی آپ جیسے فقرے لوگ نہیں، غریب مسکین لچڑ پھٹے کا، یہ آپ نہیں سمجھیں گے. اچھا آپ جو گھر بیٹھے ویڈیو دیکھ رہیں گے آپ کہیں گے ہمارے نا بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہے، برتھ ڈے پارٹی میں کیا ہوگا، وہ پھٹے منہ جسم کا کیک ہوگا، بچے کر کے اس کو کاٹ دے گا اور آپ کو تحفے میں کیا مل جائے گا، کوئی 100 روپے کا نوٹ لگا دے گا، کوئی 101 روپے، ہاں 101 روپے، بڑا جیسے 100 روپے سے اوپر 101 روپے کا نوٹ دے جائے گا آپ کو، کوئی بچے کو کھلونا دے جائے گا، ایسی جھنجھنا دے جائے گا. بھائی اگر آپ کوئی بڑے سرکاری افسر ہوں، پولیٹیشین ہوں، منسٹر کوئی ہو، آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے کر کے دیکھیں صاحب، بچہ آپ کا ہوگا 3 سال کا جس کی برتھ ڈے ہو رہی ہوگی، صاحب BMW تحفے میں آئے گی، بڑے بڑے ٹی وی تحفے میں آئیں گے، حج عمرے کے ٹکٹ تحفے میں آئیں گے، فرانس اسپین کے ٹرپ تحفے میں آئیں گے. بچہ 3 سال کا ہے. لیکن بھائی بڑے لوگ برتھ ڈے شادی کی دعوتیں کرتے ہی اس لیے ہیں، تحفہ ریسیو کرنے کے لیے پورا سٹاف کھڑا ہوتا ہے جو تحفے ریسیو کر رہا ہوتا ہے. تحفے اس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں فقرے لوگ نہیں سمجھیں گے، آپ بس GIT کی تفتیشیں پڑے رہیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تحفے تحائف بچوں کو ایسے ہی دیے جاتے ہیں. بڑے لوگ کی وڈیاں گلاں، مریم کو، حسین کو، حسن کو کوئی چھوٹے موٹے ایسے ہی 50-60 کروڑ روپے کے فلیٹ دے دیے، کوئی گاڑیاں دے دی، تو یہ کوئی چوری نہیں ہوتی. اس کو بیک کک یا کک بیک کہتے ہیں، ڈیپینڈنگ آپ گدھے ہیں کہ انسان ہیں. میاں صاحب کے لیے گزارش ہے کہ پلیز اپنی بےزتی کروانا بند کریں، یا تو چلے جائیں خیر سے یا جلدی الیکشن کروا دیں تاکہ کچھ آسرا آپ کو ہو جائے. کیونکہ اگر جس طرح وقت گزرتا رہا تو عین ممکن ہے کہ اگلے الیکشن میں جیسے زرداری صاحب کو قوم نے سائیڈ لائن کر دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی وہ کیا ہوتا دودھ اور ایسے کیا ہوتا وہ مکھی ایسے اگلے الیکشن میں کہ ایسا نہ ہو جائے. تو میاں صاحب کے لیے گزارش کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالیں اور جب تک پارٹی آن ہے تب تک ہٹ لیں سائڈ میں. اور قوم کے لیے یہ گزارش ہے کہ یہ GIT اور میڈیا بھی لگا ہوا ہے یہ ٹنٹو بیچنے میں، اس کو چھوڑ دیں. آپ میاں صاحب کے خلاف آپ تو کیا آپ کا باپ بھی کچھ ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے کرپشن نہیں کی. میاں صاحب نے کک بیک نہیں ہے، اس کی کوئی ٹریل نہیں ہوتی ہے نا.